اندھیری وادی۔ سہران جنگل کے بیچ میں ایک وادی چھپی ہوئی تھی جسے لوگ اندھیری وادی کہتے تھے۔ یہاں سورج کی روشنی کم پہنچتی اور گھنی دھند ہمیشہ رہتی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ وادی میں ایک پراسرار طاقت چھپی ہے جو کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ رہان، ایک 25 سالہ نوجوان محقق، دنیا کے سب سے خطرناک اور پراسرار جنگلات کی تحقیق کرتا تھا۔ اس کا مقصد صرف وادی کے راز کو جاننا نہیں بلکہ اسے دنیا کے سامنے لانا تھا۔ ایک دن رہان کو ایک قدیم نقشہ ملا۔ نقشے میں اندھیری وادی کے بیچ ایک سنہری خزانے کا ذکر تھا، لیکن ایک انتباہ بھی تھا۔ جو وادی میں داخل ہوگا وہ اپنے خوف کا سامنا کرے گا۔ صرف حوصلہ اور ذہانت والے بچ سکیں گے۔ رہان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کی تلاش میں جائے گا اور اس کا ساتھ دینے کے لیے زیبا، جنگل کی رہائشی اور ماہر سائنسدان بھی شامل ہو گئی۔ صبح کی پہلی روشنی میں ریحان اور زیبا اپنی تیاری مکمل کر کے وادی میں داخل ہوئے۔ ان کے بیگ میں چھریاں، رسی، میپ اور ہائی ٹیک آلات تھے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ درختوں کی شاخیں حرکت کر رہی تھیں اور ہر قدم پر خطرہ چھپا تھا۔ زمین میں چھپے سوراخ، نیچے گرنے والا کیچڑ اور اچانک نکلنے والے جانور ان کی ہمت کو پرکھ رہے تھے۔ وادی کے بیچ پہنچتے ہی ایک شیر نے ان کا راستہ روک لیا، لیکن یہ شیر عام نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ ریحان نے کہا، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ زیبا نے شیر کے سامنے ہمت دکھائی اور اس سے آنکھیں ملا کر خاموشی سے کھڑی رہی۔ کچھ لمحوں کے بعد شیر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹا، جیسے کہ ان کی بہادری کو تسلیم کر رہا ہو۔ رستے میں انہیں ایک زہریلا پودا ملا جس کے کانٹے چھو لینے سے انسان بے ہوش ہو سکتا تھا۔ زیبا نے اپنے آلات کا استعمال کیا، پودے کی کیمیائی تجزیہ کیا اور ایک محفوظ راستہ بنایا۔ ریحان نے حیرت سے کہا، واقعی یہ وادی ہر قدم پر امتحان ہے۔ آخر کار وہ ایک جھیل تک پہنچے جس کا پانی سیاہ اور گھنی دھند میں چھپا ہوا تھا۔ نقشے کے مطابق سنہری خزانہ جھیل کے بیچ میں تھا، مگر پانی میں ایک پراسرار مخلوق رہتی تھی جو خطرناک تھی۔ ریحان نے کہا، ہمیں ہوشیاری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ زیبا نے کشتی کا انتظام کیا اور آہستہ آہستہ جھیل کے بیچ پہنچے۔ اچانک پانی سے ایک بہت بڑا سانپ نکلا جس کی لمبائی درختوں کے برابر تھی۔ زیبا نے کہا، ہمیں اسے دھیرے اور ہوشیاری سے چکما دینا ہوگا۔ ریحان نے لیزر لائٹ سے سانپ کی توجہ ہٹائی اور دونوں نے خزانے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی۔ خزانہ صرف سونے اور جواہرات کا نہیں تھا، یہ ایک قدیم کتاب تھی جس میں اندھیری وادی کی طاقت، جنگل کے راز اور انسان اور جانوروں کے درمیان تعلقات کے اصول لکھے تھے۔ ریحان اور زیبا نے سمجھا کہ اصل خزانہ طاقت یا دولت نہیں بلکہ علم اور سمجھداری ہے۔ دونوں نے کتاب گاؤں واپس لے جا کر محفوظ کی اور اس کے علم کو سب کے ساتھ بانٹا۔ اندھیری وادی کا راز اب سب کے لیے روشن تھا، مگر وادی کی مہم جوئی اور سنسنی ہمیشہ یادگار رہ گئی۔ اور اس دن کے بعد ریحان اور زیبا کی کہانی گاؤں کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے ہمیشہ ایک سبق بنی۔ حقیقی بہادری وہ ہے جو خوف کا سامنا کرے، اور حقیقی خزانہ علم اور دوستی ہے۔